یعنی اعلیٰ حضرت شاہ مرزا خان بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ شریعت طریقت سے جدا نہیں ہے، اور اسی طرح جو ولی اللہ ہے وہ عالم ہونے سے جدا نہیں ہے۔ یعنی اللہ کا ولی وہی شخص ہو سکتا ہے جو ظاہری علوم کا جاننے والا ہے، فقہ کا جاننے والا ہے۔ جس کو ظاہری علوم کا پتہ ہی نہیں ہے وہ کبھی بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ وہ عامل ہو سکتا ہے، عابد ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اب یہ لوگ جو سرے سے شریعت کا انکار کرتے ہیں، ظاہری علوم کا، علم فقہ کا انکار کرتے ہیں، اور اس علم کو علماء کے کھاتے میں ڈالتے ہیں اور اپنے آپ کو اہل تصوف کہتے ہیں، اور پھر ان لوگوں کا جو ظاہری اولیاء ہے اپنے پاؤں کے اندر، ٹانگوں کے اوپر وہ گھنگرو باندھے ہوتے ہیں، ہاتھوں میں گھنگرو، کڑے، بڑے بڑے لمبے لمبے بال، اس طرح کے لوگوں کو دیکھ کر پھر وہ جو نئے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام یہی ہے، یا نئے داخل ہونے والے لوگ یا جو دوسرے کافر لوگ ہیں وہ دیکھ کر وہ بھی سمجھتے ہیں اگر اسلام یہی ہے تو پھر ہمیں اس اسلام کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں یہ لوگ جو نہ نماز پڑھتے ہیں، ڈول کی تھاپ پہ رقص ڈالتے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے، بڑے بڑے بال رکھے ہوتے ہیں اور کوئی پتہ نہیں ہے ظاہری صفائی کا، نماز سے بھی دور۔ اگر نماز کے بارے میں پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ ہم نے مدینہ میں پڑھ لیا، ہم نے مکہ میں پڑھ لیا، اس طرح کے الٹ پلٹ جواب دیتے ہیں، اور چرس پیتے ہیں، بھنگ پیتے ہیں اور شراب پیتے ہیں، اور پھر جب مست ہوتے ہیں تو پھر نعرہ حیدری لگاتے ہیں۔ ایسے لوگ آپ لوگوں نے دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ جو ہے یہ دو نمبر لوگ۔ کون سے لوگ ہیں؟ چرسی، پوڈری، نشئی، شرابی، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم حضرت علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں، اور پھر شراب بھی پیتے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر دریا اپنے جوبن پر بہہ رہا ہو اور اس بہتے ہوئے دریا کے اندر شراب کا ایک قطرہ بھی گر جائے، پھر وہ دریا خشک ہو جائے، اس کی زمین پر گھاس اگائے اور وہاں اس گھاس کے اوپر میرا گھوڑا چر لے اس گھاس کو، تو میں پھر اس گھوڑے کے اوپر سواری کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ شراب سے اتنی نفرت، اور پھر بندہ محبت علی کا دعویٰ کرے اور پھر شراب بھی پیے، چرس بھی پیے، بھنگ بھی پیے، دمال بھی ڈالے، پتہ نہیں کیا کچھ الٹ پھلٹ کرے، ناچ گانے موسیقی کی محفلیں بھی وہ اٹینڈ کرے، اور پھر وہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا ولی۔ آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات کے ساتھ؟ وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، وہ دو نمبر بندہ ہے۔ یہ تو سامنے واضح تصویر ہمارے سامنے آ گئی۔ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ اس طرح کے لوگوں سے ہم نے بچنا ہے، جو نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، شریعت کا سر عام مذاق اڑاتے ہیں، چرس پیتے ہیں، شراب پیتے ہیں، بھنگ پیتے ہیں، ناچ گانے کی محفلوں میں ہمیں وہ ملتے ہیں، وہ اللہ کے ولی نہیں۔ طریقت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ شریعت اور طریقت دونوں ایک ہی چیز ہے۔ یعنی کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں اہل طریقت ہوں اور شریعت کو چھوڑ دیں، وہ زندیق ہے، اور کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں اہل شریعت ہوں، طریقت سے تصوف سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ فاسق ہے۔ ان دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ شریعت ایک درخت کی طرح ہے، اگر بندہ درخت کو چھوڑ کر وہ طریقت جو اس کی شاخیں ہیں وہ کہے کہ ہم اہل طریقت ہیں، تو درخت ہے ہی نہیں، جب تو شاخیں کہاں سے آئیں گی؟ تو بنیاد ہے، اصل ہے شریعت، اس کے بعد اس کی شاخیں جو ہے وہ ہے طریقت، اور اس کی جو پتے ہیں وہ ہے معرفت، اور اس کے اوپر لگنے والا جو پھل ہے وہ ہے حقیقت۔ ایک تو یہ طبقہ ہے جال سازوں کا، جن کی تصویر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ دوسرا وہ طبقہ ہے